السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 81 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے بہتے دریا میں رکی۔ گھر کے آگے بہتے دریا کے پانی کی اتنی گہرائی تھی کہ پاؤں ٹخنوں تک ہی ڈوبتے تھے۔ اس سے بہت پیچھے کی طرف دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی، جو اطراف میں بڑے بڑے پتھروں اور سر بلند پہاڑوں کے بیچ سے گزر کر آتا تھا۔ پتہ نہیں یہ دریا کہاں سے شروع ہوتا تھا، مگر دوسری سیدھ میں بہتے دریا والی جگہ بہت خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ التمش خانزادہ کے گھر کے سامنے اور ارد گرد اونچی نیچی سڑکیں تھی۔ سڑک کے اطراف میں بلند و بانگ پہاڑ سامنے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے بہتا دریا جو التمش کے گھر کے آگے ختم ہوتا تھا، کافی آگے جا کر وہ پھر سے بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ سرسبز کھیت، گھنے درخت اور آس پاس تھوڑی سی دوری پر ایک دو اور مکان تھے۔ یہ سب گھر پہاڑوں پر ہی تھے، سڑکیں کاٹ کر سیدھے راستے کر دیے تھے۔ دوسرے پہاڑوں پر کھڑے ہوتے یہ گھر کے یہ مکان پہاڑوں پر ہی بنے دکھائی دیتے تھے یا پہاڑوں میں گرے دکھائی دیتے تھے۔ بہتے دریا کا شور، سرسبز پہاڑ، گھنے درخت، اونچی نیچی سڑکیں، مکئی کی فصلوں سے لہلہاتے کھیت، کہیں کہیں اطراف میں بنی کھائیاں جہاں کسی نہ کسی پہاڑ سے بہتے جھرنے، جتنی خوبصورت جگہ تھی اتنی ہی پراسرار اور ہیبت ناک معلوم ہوتی تھی۔ التمش خانزادہ زمر کے ہوش و خرچ سے بیگانہ وجود کو گاڑی سے نکالتے ہوئے اپنے گھر کے چھوٹے سے لوہے کی پینٹ والے سبز رنگ کے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زمر خان کے وجود کو وہ مکمل اپنی سیاہ چادر میں ڈھانپے ہوئے تھا۔ اپنے چہرے پر بہتے خون کو وہ رومال سے صاف کر چکا تھا، سر پر کس کر سفید رومال باندھا ہوا تھا جو اس کے ہی خون سے رنگا تھا، مگر خون اب رک چکا تھا۔ اور زمر خان کو گود میں اٹھائے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ عباسین جو برآمدے میں پڑی چارپائی پر دو رضائیوں کے اندر گھسا ہوا ہینڈز فری کانوں پر لگائے موبائل میں گانے سن رہا تھا۔ کھٹکا سا محسوس ہونے پر اس نے رضائی اپنے چہرے سے اتارتے موبائل بند کرتے برآمدے پر پڑی ترپال کے چھید سے باہر صحن میں دیکھنے کی سعی کی تھی۔ لوہے کے گیٹ پر کوئی کواڑ چڑھا رہا تھا۔ بھاری بوٹوں کی دمک پر وہ سمجھ چکا تھا کہ التمش خانزادہ ہے۔ آ گیا خانوں کی چاکریاں کر کے؟ وہ دھیمی آواز میں ناگواری سے بڑبڑایا تھا۔ التمش تارپال کو ایک ہاتھ سے ذرا سا ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ عباسین جو ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیرنے لگا تھا، التمش خانزادہ کی پیشانی پر بندے خون سے تر رومال کو دیکھتے وہ رضائیاں خود سے ایک ہی جس سے اتارتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ التمش خانزادہ کی باہوں میں ہوش سے بیگانہ زمر کے سنہرے بالوں پر بھی اس کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ عباسین کے نقوش میں مزید ناگواری چھلکنے لگی تھی۔ یہ خون خرابہ چڑیل کی وجہ سے ہوا تھا، وہ سمجھ چکا تھا۔ گل مکئی کچن سے گرم گرم باداموں والا دودھ عباسین کے لیے برآمدے میں داخل ہوئی تھی۔ عباسین کو موسم بخار تھا، اس لیے وہ رات سے اس کی تیمار داری میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بخار میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا تھا۔ ہائے عباسین، ہمارا لالا گل مکئی کے ہاتھ سے گرم گرم دودھ کا گلاس چھوٹتا اس کے پیروں پر گرا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ پیٹ گئی، پاؤں پر گرتے گرم گرم دودھ کی جلن تک بھول گئی تھی۔ التمش کے سر پر بندھا خون سے تر رومال اس کی جان نکال کر رہ گیا تھا۔ وہ بدحواس ہوتی التمش کی طرف بڑھی۔ التمش گل مکئی اور عباسین پر ایک نگاہ ڈالتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لالا، گل مکئی التمش خانزادہ کو پکارتے اس کی طرف بڑھی۔ عباسین غصے سے اس کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ تم کو نظر نہیں آ رہا؟ ہمارا لالا جو پہلا بھی ہمارا نہیں تھا، اب تو مکمل اس چڑیل کا ہو چکا ہے۔ عباسین سرخ چہرے کے ساتھ گہری سانس لیتے لفظ چبا گیا تھا۔ عباسین، ہمارے لالا کا خون بہ رہا تھا۔ گل مکئی سینے پر ہتھوڑے مارتے رو پڑی تھی۔ پاؤں میں اب بھی جلن ہونے لگی تھی، گرم دودھ گرنے سے آبلے پڑے تھے۔ آیا ہوگا خانوں کے کسی کا خون کر کے۔ عباسین نے نحوست سے سر جھٹکا تھا۔ ہائے ہائے، ہمارے لالا ایسا نہیں ہے، وہ کیوں کسی کا خون کرے گا؟ وہ خان لوگ ذلیل کمینہ ہے جو ہمارے لالا کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کرے وہ زاویار مر جائے جس کا دن رات ہمارا لالا نوکر بنا رہتا ہے۔ گل مکئی کلس کر بددعائیں دیتے زمین پر پڑی چوکی پر بیٹھ گئی۔ پاؤں میں آبلے پڑ چکے تھے۔ اب التمش کے درد سے زیادہ اپنی جلن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے لبوں پر سسکاریاں جلدی جاری ہوئیں۔ تمہیں پتا ہے گل مکئی، یہ چڑیل بھی اس ظالم زاویار کا بہن ہے۔ عباسین نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنے پاؤں چارپائی سے نیچے لٹکائے۔ کچھ دیر پہلے وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اب التمش کا خون دیکھتے اندر تک سلگ کر رہ گیا تھا۔
अल्तमिश खानज़ादा बेइंतहा नफरत के बावजूद इससे नफरत नहीं कर पाता। दिन रात खुद को यकीन दिलाता था वो इसका सौतेला भाई है, उसके और अल्तमिश के बीच खून का रिश्ता तक नहीं। ये मकान तक अल्तमिश की माँ का था। गुलमकई और इसका कोई ठिकाना नहीं था, वरना वो गुलमकई को लेकर यहाँ से चला जाता। इसे तो अपना खर्चा पानी भी अल्तमिश से लेना पड़ता। महीने के 2-4 हज़ार अल्तमिश चुपके से इसके तकिए के नीचे रख देता। वो सोते में भी अनजान बन जाता, मगर मजबूरी में वो पैसे ले लेता। पढ़ा लिखा भी बिल्कुल नहीं था, नौकरी मिलती ही ना थी। ज़ावियार खानज़ादा के गार्ड्स की नौकरी मिली थी, मगर खानों की वो जी हजूरी नहीं कर सकता था। ज़ावियार खानज़ादा अपने गार्ड्स को तीर की तरह सीधा रखता है। वो हर मामले में सख्त था, किसी भी अमल में वो ज़रा सी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अबासीन ज़ावियार की जी हजूरी नहीं कर सकता था। जहाँ भी नौकरी मिली वो 4 दिन करके छोड़ देता था। इस एक मिजाज ऐसा था कि वो किसी की कड़वी बात नहीं सुन सकता था। अपने दोस्त की तरह कपड़े की दुकान डालना चाहता था। दोस्त के साथ बैठ कर सब समझ आ गई थी। तजर्बा था मगर सरमाया न था। कभी कभी जो बाजो बाजोड़ से कपड़े के थान खरीद लेता, इसे सड़कों पर खड़े होकर बेच लेता। लेकिन लोग दुकानों पर महंगे दामों वो कपड़े खरीद लेते, मगर सड़क पर खड़े इससे वो कपड़े लेते सौ नुक्स निकालते, कौड़ियों के दामों खरीदना चाहते। वो इस काम से भी बेजार आ गया था। जब भी अल्तमिश महीने का खर्च देना भूल जाता, वो किसी दोस्त से मांग तांग कर ऐसे ही सस्ता सा थान खरीदते, इसे बेच कर अपना गुजारा कर लेता था। गुलमकई अपने पाँव को देखते जलन से सिसकारियां भरते अपनी चादर से नाक बार बार पोंछ रही थी। हाय, ये क्या कह रहा है तुम? वो चुड़ैल इस जालिम सरदार का बहन है। गुलमकई को अब अबासीन का बात समझ आया था। वो गर्दन उठाए, आंखें फैलाए, पाँव की जलन तक भूल गई थी। हाँ, इन खानों का औरत, जिसका आगे हमारा लाला दिन रात हाथ बांधे खड़ा रहता है। कितना नाहक खून किया इस जावियार का वास्ते, अपना कितना खून बहाया। तुमको पता है ये वही हसीन चुड़ैल है जिसका लिए हमारा लाला घंटों बारिश में खड़ा रहता था। जूते की नोक पर रखता था वो चुड़ैल से। अबासीन के नकोश में सुर्खियां घुली थी। हाय अल्लाह, ये वही लड़की है। गुलमकई ने आंखें पटपटाते सीने पर हाथ मारा। लड़की नहीं, चुड़ैल। अबासीन ने गुस्से से गुलमकई को घूरते इसकी तौसीक की। हाँ, वही चुड़ैल। गुलमकई अबासीन की गोरी पर गड़बड़ाते हुए बोली। जावियार का कुत्ता बनने वाला हर गार्ड को ये पता था कि हमारा लाला इस चुड़ैल का आशिक है, मगर हमारा लाला का डर की वजह से कभी किसी ने जावियार को नहीं बताया। मगर ऐसा बातें छुपता थोड़ी है, किसी न किसी से हम तक पहुंच ही गई। जब 4 दिन हमने ये जावियार की चाकरी की थी, तब अपना लाला के आशिकों वाला सारा हरकत हमने अपना आंखों से देखा था। अबासीन ने गुस्से से सुर्ख होते लब खींचे। समझ नहीं आता, जिस जावियार ने कुत्ता भी आला नस्ल का रखा हुआ, इस जावियार ने अपना बहन हमारा लाला को कैसे दे दिया? अबासीन पुरसोच अंदाज में बोला। क्यों दिया? गुलमकई ने सरगोशी की। जिमर जावियार की बहन है, वो मरऊब हुई थी। खबरदार, तुमने इस चुड़ैल का जी हजूरी किया, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अबासीन ने इसे खश्मगीन निगाहों से घूरते धमकी दी। गुलमकई की आंखें लबालब पानी से भरी थी। पाँव में बड़े आंवलों में एक बार फिर से जलन होने लगी। चादर से नाक रगड़ते इसके सूसू में इजाफा हुआ। गुलमकई, वो हमारा लाला नहीं, याद रखना। अब तो वो मुकम्मल तौर पर इस चुड़ैल का हो गया है। तुम खुद सोचो, इसका पास पहले ही तुम्हारा शादी के लिए पैसे जमा नहीं हो रहा, अब कैसे होगा तुम्हारा शादी? वो अपना सारा पैसा तो इस चुड़ैल पर उड़ा देगा। अबासीन ने हमेशा की तरह गुलमकई की दुखती रग पर हाथ रखा था। गुलमकई अब सच में अपने पाँव की जलन भूल चुकी थी, वो अल्तमिश का बहता खून भी। इसे तो अचानक से अपनी शादी न होने का गम सताने लगा। हाय हाय अबासीन, साथ वाला दुर्दाना का भी शादी हो गया। 16 साल का था वो, हमसे पूरे 1 साल छोटा, मगर हमारा शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। अल्लाह ने हमारा मूरे बाबा क्यों अपना पास बुलाया? हमारा तो दोनों भाई ही निकम्मा है। गुलमकई की सांसों की रफ्तार में इजाफा हुआ था। अबासीन ने इसे सर्द निगाहों से घूरा, मगर वो निगाहें झुकाए मुसलसल रोने में मसरूफ थे। तुम इस चुड़ैल से दूर रहना, खबरदार इसका कोई काम किया, वरना हाथ पैर बांध कर कुएं में फेंक दूंगा। अबासीन ने इसे कड़े तेवरों से घूरते धमकी दी। अब ऐसा भी नहीं है तुम हमारा हाथ पैर बांध कर कुएं में फेंक दे। हमारा दूसरा लाला सलामत है, खानों के लिए इतना खून किया है, एक खून वो हमारा लिए तुम्हारा भी कर डालेगा। गुल में गई। अबासीन की धमकी पर सीखता होते एक झटके से चौकी से उठी। रोता चेहरा पहले से ज्यादा सुर्ख हो रहा था। वो तुम्हारा लाला नहीं है, वो उनका रिश्ता तक नहीं है हमारा अपना लाला से। लाला तो मैं ही हूँ तुम्हारा। दिन रात देखना वो हम दोनों को धक्के देकर इस घर से निकालेगा। गुलमकई को कमरे की तरफ बढ़ते देख अबासीन ने गुस्से से दांत पीसे थे। हम तो है ही बदनसीब जो हमारा मूरे बाबा नहीं।
اس سے اچھا تھا لالا تمہارا اس نکمے دوست کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیتا، مگر نہیں، ہمارا مقدر ہمارا نکما دو دو لالا کا ہاتھوں میں ہے۔ ہمارا پاؤں پر گرم گرم دودھ گر گیا مگر کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب تم بھی بخار میں مر جاؤ، ہم تمہارا طرف سے نہیں دیکھے گا۔ گل مکئی کے کمرے کی طرف بڑھتے دہائیاں جاری تھی، ہم کو تمہارا احسان چاہیے تھی نہیں۔ سارا دن میں ایک دودھ کا گلاس لایا تھا، وہ بھی گرا دیا۔ اباسین بڑبڑاتے ہوئے تکیے پر سر رکھتے رضائیاں اپنے چہرے پر کر گیا تھا۔ التمش زمر خان کے بے حس و حرکت وجود کو چارپائی پر بچھے سرخ شنیل کے بستر پر لٹا گیا۔ وہ خود کمرے میں بنی لکڑی کی کھڑکی کی طرف بڑھا جس کے دونوں پٹ باہر کی طرف کھلتے تھے۔ اس طرف گھنا بیابان سا جنگل تھا، ایک مکان کا ملبہ گرا تھا جس کے بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ ہر طرف جھاڑیاں گھاس اگی تھی، دور سے نظر آتے سرسبز پہاڑ اور کافی دور سے بہتا دریا نظر آتا تھا جو گھر کے آگے سے گزرتا تھا، مگر اس کا رخ اب اس طرف مڑتا تھا۔ یہ منظر خوبصورتی سے زیادہ پراسرار تھا۔ باہر سے آتی سرد برفیلی ہوائیں التمش کے سرخ چہرے کو مزید سرخ اور وجود کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ قمیض اپنے تن سے جدا کر گیا تھا، وہ شلوار پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ اس میں اس کا کسرتی پہاڑی وجود مزید نمایاں ہوتے اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ قمیض سے سگریٹ لائٹر نکالے، سگریٹ سلگائے اپنے تن من کو جلانے لگا جہاں پہلے ہی شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے ارد گرد بھڑکتے لاوے جل رہے تھے، دل و دماغ میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں سے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سعی کرنے لگا، مگر تب تک شعلے مزید اسے اپنے حصار میں لیے جا رہے تھے۔ باہر سے آتی برفیلی ہواؤں سے کمرہ یک ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ چارپائی پر پڑا نازک وجود برفیلی ہواؤں سے نیم بھی ہوشی میں بھی ٹھٹھرنے لگا تھا۔ التمش خانزادہ بے حس بنا کھڑکی کے آگے جمع کھڑا تھا۔ اس کے دل میں اس وجود کے لیے ہر جذبہ منقود تھا۔ اس عورت پر کسی کی ایک نگاہ گوارا نہ تھی۔ وہ عادل اور جنید جیسے گھٹیا مردوں کے موبائل فون کی زینت بنی ہوئی تھی۔ تصویریں اتنی بے باک تھیں، وہ مرد ہو کر سمجھ سکتا تھا کہ کیسے ان غلیظ مردوں نے اپنی اندر کی آگ ان تصویروں سے بجھائی ہوگی، کیسے اپنی جوانی ٹھنڈی کی ہوگی۔ وہ جب سے محرم بنی وہ تب سے اس کا شعلہ جوالا بدن لباس کی ہر بندش سے قید آنکھوں میں بسائے اکثر اپنے اندر دھنتے جذبوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا تھا۔ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیا کرتا؟ جو وجود خدا نے حلال کر دیا، کیسے اور کب تک اس سے اجتناب برتے؟ خود کو صبر کی آگ میں جھونکتا، بھڑکتے جذبے تن من میں آگ لگاتے اسے پیاس کے صحرا میں کھڑا کر دیتے جہاں پانی کی ایک بوند نہ ہوتی۔ وہ خود کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی محرم کے جسم کو آنکھوں میں بساتے، خود کے وجود کو مہکاتے وہ پیاس بجھانے کی ناکام سعی کرتا۔ تڑپتے کرلاتے جذبوں کو کچھ حد تک راحت ملتی۔ محرم نہیں تھی تو اپنے جوان جذبے سلانے کی وجہ سے سمجھ آتی تھی۔ جب وہ دو عطشہ مخملی وجود نکاح میں آیا تو وہ جوان جذبے اسے ہانپنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر کندن سا مہکتا وجود آنکھوں کے آگے آ جاتا۔ اسی کمرے کی رضائی میں اس وجود کو ہر گہرائی ہر زاویے سے دیکھ چکا تھا۔ تبھی برفیلے سرد راتوں میں تنہائی میں کروٹ بدلتے آؤٹ کنٹرول ہونے لگتا تھا۔ عادل جیسے خبیث مرد نے ان تصویروں کے ساتھ ساتھ کیا کیا، کیا نہیں ہوگا۔ وہ یہ جیسے سوچتے پھر سے آتش کے بارود بنا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمر کی بہت سی تصویریں اس کے پاس ہیں، یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، پھر زمر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ عائش کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیتے اس کے اندر دہکتا تندور چلا گئے تھے۔ اگر عائش نہ آتی تو اس کی جگہ زمر خان ہوتی۔ وہ عادل زمر کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوتا، کیا پتا زمر اپنا آپ اسے دے بھی دیتی۔ یہ سوچتے التمش خانزادہ کی بھٹی کی طرح گرم دماغ کی رگیں پھڑکنے لگی۔ وہ کھڑکی میں لگی ان لوہے کی دو سلاخوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا، جسم سلگتی بھٹی کی طرح سلگنے لگا۔ دل و دماغ چارپائی پر پڑی عورت کے بقیے ادھیڑنے پر مجبور کرنے لگے۔ جی کر رہا تھا اس عورت کو روئی کی طرح دھنک کر رکھتے، اس کے خوبصورت جسم کو کسی جانور کی طرح بھنبوڑ کر رکھتے جسے وہ دوسرے مردوں کو بنا کسی شرم کے دکھاتی رہی، اور شاید یہ بھی کر بھی گزرتا اگر صرف بیوی ہوتی۔ وہ ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنی غیرت سے مجبور ہوتے اس عورت کو عبرتناک سزا دیتا، یہی اس کی غیرت کہتی تھی، یا پھر اس عورت کے منہ پر طلاق کے لفظ مار کر اسے اپنا پیچھا چھڑوا لیتا۔ مگر زمر خان ایک عورت، ایک بیوی نہ تھی، وہ اس کا عشق تھی۔ وہ کیسے اسے خود سے دور رکھ سکتا تھا، کیسے اسے کسی اور مرد کی پناہوں میں جاتے دیکھ سکتا تھا؟ یہی اس کی کمزوری تھی، یہ عورت صرف اس کی رہے، اس پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ آخر کیوں وہ اس بے حس عورت کو لے کر اتنا پاگل تھا؟
अपनी आहरी हाथ के मुक्कों की ज़रबें लोहे की सलाखों पर मारने लगा। सर में दर्द की टीसें उठने लगी, मगर वो दिल में उठने वाले टीसों से कहीं कम थी। इसलिए तो वो बेहिस्सा बना खड़ा था। वो जलता सिगरेट 2 उंगलियों में दबाए आहिस्तगी से चलता इस बेरहम वजूद की तरफ बढ़ा, जो इसे आग की भट्टी में झोंक के खुद हर गम से जैसे बेनियाज थी। वो अभी भी इसे माफ करने का इरादा न रखता था। वो इसकी इज्जत, इसकी गैरत थी, जो इसने किया इसकी सजा बद से बदतर थी। वो ज़मीर खान की तरफ बढ़ते, झुकते हुए जलते सिगरेट ज़मीर खान की गर्दन पर रख गया। वो बेहोशी में तड़पते चीख उठी थी। अल्तमिश इसी लम्हे वहीं जलता सिगरेट अपनी गर्दन पर रख गया। इसे तकलीफ दी थी, खुद को भी तो देनी थी। ज़मीर खान बुरी तरह सिसकते होश में आई थी। सिगरेट के दागने से इसका बेहोश वजूद आहिस्ता आहिस्ता बेदारी की तरफ लौटने लगा। वो दर्द तकलीफ से सिसकते अपनी सुरमई गहरी आंखें खोल गई। सुरमई आंखें फटने की हद तक खुली थी। इसके ऊपर ही वो वहशी इंसान झुका हुआ था। ज़मीर खान के खौफ से धड़कती धड़कनें और सांसें उथल पथल हुई। दिल हथेली पर जैसे धड़कने लगा। वो अपने मजबूत हाथ चारपाई के इर्द गिर्द जमाए इस पर झुके अपनी गर्म सुलसाती सांसें छोड़ते। इसके नफूस चिलसा रहा था। वह इसके इतने करीब था कि ज़मीर खान को अपनी सांसों की आमदरफ्त में रुकावट महसूस होने लगी। ज़मीर खान कुछ खलक के साथ अपने लबों पर ज़बान फेर गई, जहाँ इसकी शिद्दत से हल्का सा गढ़ा था। ज़बान की नोक जैसे इसके होंठ के घड़े में डूब रही थी। वो इसके लिए भी इतना बेरहम होगा, इसे अंदाजा न था। कैसी बर्बरियत, कैसा वहशीपन कुछ देर कबल इस सालिम उजड़ गवार इंसान ने ढाई थी। ज़मीर खान की सुरमई गहरी आंखों में शिकवों की रमक के साथ नफरत की अथाह गहराइयां थी। इसे मुकाबिल से खौफ तो महसूस हो रहा था, मगर रोम रोम नफरत के भालों के सुलगने लगा। ये इंसान हमेशा इसी बेबस महसूस करवाता था। चाहे बरसती बर्फीली बारिश में इसके एक हुक्म पर घंटों खड़ा रहता था, मगर ज़मीर खान को बेबस महसूस करवाता था। वो सर झुकाए खड़ा तो रहता था, मगर इसकी मर्जी के बगैर हवेली से बाहर तक कदम नहीं निकाल सकती थी। वो साए की तरह हमेशा इसके साथ चिमटा रहता था। अगर ये इंसान न होता तो इसका मुकद्दर ये न होता। ज़मीर खान ने आंसू बहाते इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। वो बेयकीन होते एक ही जश्न में उठकर बैठी थी। इसकी नाजुक पेशानी इस पर झुके सर फिरे बददिमाग इंसान की पत्थर जैसी पेशानी से जा टकराई। आंखों के आगे तारे नाचे। सर में दर्द की टीसें उठी, मगर वो बर्दाश्त करते फटी फटी निगाहों से चारों ओर देखने लगी। ये कमरा तो वही था जहाँ एक लम्हा भी गुजारना सुहाने रू था। वो हिचकोले भरते वजूद के साथ डबडबाई जख्मी निगाहों से कमरा देख रही थी। क्या देख रही हो? वो अपनी वहशी गिरफ्त में इसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोच गया। सिगरेट दांतों में दबा था। ज़मीर का जबड़ा इसकी वहशी गिरफ्त में टूटने लगा था। सुरमई खौफजदा आंखें जलते सिगरेट पर जमी थी। सुरमई आंखें खौफ और बेबसी से टूटकर बरसने लगी। आंसू मत बहाओ ज़मीर बीबी, वो कहते रुका था। अगले ही लम्हे लबों से बर्जिस्ता कहका बुलंद हुआ। सिगरेट वो 2 उंगलियों में दबा किया था, मगर बालों को अपनी वहशी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। नहीं नहीं, तुम ज़मीर बीबी कहने के लायक नहीं हो। तुम्हारा नाम तो आवारा बेहया औरत होना चाहिए था। बकवास बंद करो 2 टके के गार्ड, तो गैरत कहीं के तुम्हारी जान ले लूंगी। उसकी बात पर पागल होते पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। ज़मीर खान की चीख बंद कमरे की दीवारों से टकराती जैसे पहाड़ों को भी चीर गई थी। वो बंद कमरे से निकलती गुल मकई और अबासीन के समातों को भी चीर गई थी। खुद ज़मीर खान के हलक में खराशें पड़ी थी, रंगत नीली हुई थी। वो बुरी तरह खांसते अपने बाल अल्तमिश की वहशी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। वो किसी से गाली नहीं सुन सकती थी, सामने खड़े 2 टके के कम हैसियत गार्ड से तो कभी भी नहीं। अल्तमिश के लफ्जों पर तांबे की मानद सुर्ख हुआ था। आंखें खून छलकाने लगी, पूरे वजूद की रगें नीली होने लगी। वो गहरे सांस लेते अपने बालों में हाथ डाले अल्तमिश की आंखों में आंखें डाले हुए थी। वो मुकाबले में इस वक्त एक कमजोर औरत थी। मुकाबिल से अपना रिश्ता भी किसी हद तक मानती थी, मगर डरना इसने सीखा नहीं था, न झुकना। वो इसके 2 टके के खूनी कातिल इंसान से आखिर डरती भी क्यों? वो खरीद कर लाया तो नहीं था इसे, अपनी मर्जी से निकाह किया था। अल्तमिश से खूंखार निगाहों से देख रहा था। ज़मीर खान गालियां देने के बाद भी बेखौफी से अपनी असरमई आंखें इसकी आंखों में गाड़े हुए थी। न आंखों में खौफ था, न अपने किए पर पछतावा। अल्तमिश अपनी गर्दन नीचे की तरफ जरा सजाए ढलकाए मध्यम सा मुस्कुराया। वहशी गिरफ्त में अभी तक ज़मीर के सुरमई बाल थे। वो जबड़े भींचते इसे बालों से जकड़े चारपाई से जमीन पर बेदर्दी से घसीट गया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। ज़मीर खान की दिलखराश चीखें गूंजी इतनी लगी नहीं थी जितनी शिद्दत से वो चीख रही थी। अबासीन और गुल मकई अपनी चारपाइयों से उठकर बैठ चुके थे। यकीनन आसपास के मकानों तक भी ये चीखें जा रही थी। अल्तमिश खानजादा ने घर की
کھڑکی کی طرف بڑھتے تیزی سے کھڑکی بند کی. وہ ٹھنڈی زمین کا حصہ بنی. اوندھے منہ جتنا چیخ سکتی تھی اتنا چیخ رہی تھی. وہ التمش کو چھٹی کا دودھ سے کھانا چاہتی تھی. زمر خان نام تھا اس کا. ایک نام عورت نہ تھی. ایک عام عورت نہ تھی جو شوہر نامی بلا سے دن میں مار کھاتی اور رات کو اپنے جسم کے ساتھ اس کمرے کی چارپائی تڑواتی. زمر خان اوندھے منہ لیٹے چیخیں مارتی جا رہی تھی. اس جگہ پر وہ التمش خانزادہ کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور ساری عمر ماں کی بدکاری کے طعنے سہتے بڑا ہوا. اب اسے مزید بے عزت ذلیل کرنا چاہتی تھی تاکہ خودکشی کر لے. بغیر ذلیل 2 ٹکے کے گارڈ، گولیاں مارو میرے سینے میں تاکہ تمہیں چین آ جائے. کیوں زندہ رکھا ہے مجھے؟ 2 ٹکے کے گارڈ، گندے خون. وہ سیدھا ہوتے اپنے چہرے پر بری طرح تھپڑ مارنے لگی. التمش خانزادہ جو ایک طرف کھڑا اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اسے خون اتری ضبط شدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اپنے لیے گندے خون کی گالی سنتے وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے مشتعل ہوا. مضبوط جسم لڑکھڑانے لگا. یہ گالی کنپٹی پر گولی کی طرح لگی تھی. زمر خان کی ہذیانی چیخیں اس کے بہن بھائیوں یہاں تک کہ باہر جا رہی تھی. وہ بخوبی جانتا تھا آس پاس کے مکانوں تک اس کی چیخیں گونج رہی ہوں گی. اس کی ماں، اس کی بہن گل مکئی کی کبھی آواز تک 4 دیواری سے باہر نہیں گئی تھی، مگر بیوی کی ہذیانی چیخیں گالیوں کے سمیت جیسے پہاڑوں کو چیر رہی تھی. وہ بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھا. رگوں میں دوڑتا خون بھڑک رہا تھا. جو اس عورت نے آج کیا اسے تو نیلا تھوتا کھا کر مر جانا چاہیے تھا. الٹا وہ یہ سب کر رہی تھی. وہ تو ذرا بھی نادم نہ تھی، الٹا اسے زیر کر رہی تھی. وہ اس عورت کا خون کر دینا چاہتا تھا مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے خود کو تکلیف دیتا رہا کہ سامنے بیٹھی عورت کو تکلیف نہ ہو. مجھے آوارہ کہتے ہو؟ خود کے باپ کا پتہ ہے تمہیں؟ التمش وہ پھر سے اپنی ہمت مجتمع کرتے حلق کے بل ہنسیانی چیخی تھی. سیاہ ڈیپ گلے فراک میں ملبوس زمین پر بیٹھی تھی. نشیب و فراز پوری طرح ہچکولے لے رہے تھے. سنہرے بال کمر اور گالوں پر بکھرے تھے. لبوں پر التمش کی شدت کا زخم، گردن پر مدھم سے داغے جانے کے نشان جو التمش نے داغتے وقت پوری کوشش کی تھی کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، مگر اب وہ پچھتا رہا تھا. اس عورت کو تو آگ لگا دینی چاہیے تھی. زمر خان اپنے گالوں کو جتنا پیٹ سکتی تھی پیٹ رہی تھی. زاویار خانزادہ کی بہن تھی، ضدی، خودسر، مغرور، کبھی نہ جھکنے والی. جب اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا تو کیوں جھکتی؟ ڈرتی وہ صرف زاویار خانزادہ سے تھی، وہ بھی ایک حد تک. اگر ڈرتی ہوتی اتنا بڑا قدم اٹھاتی؟ التمش خانزادہ خون کے لیے گالی سنتا پتھر ہوا. قدم فولادی زمین میں جکڑے گئے تھے. وہ ہذیانی چیخیں مارتے، ہچکیاں بھرتے خود کو تھپڑ مارتی جا رہی تھی. بوٹی بوٹی کر دو میری بغیرت انسان، ساتھ اس بغیرت زاویار کی بھی کرنا جو مجھے اس عذاب میں جھونک گیا. اے کاش میں اس وقت تم سے نکاح نہ کرتی، تمہارے چہرے پر تھوک دیتے. آج تم پٹے کی طرح میری گردن میں نہ چولتے. اور اپنے حواس کھوتے ہذیانی ہو رہی تھی. گل مکئی چیخیں فریادیں سنتے اپنے کمرے سے نکلتی بھاگتے ہوئے عباسین کے پاس آئی. وہ چارپائی پر بیٹھے پاؤں نیچے لٹکائے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائے سرخ چہرے کے ساتھ نگاہیں چکائے بیٹھا تھا. زمر کی آواز ہر طرف ہی گونج رہی تھی. ایک ایک لفظ بخوبی سنائی دے رہا تھا. عباسین. گل مکئی خوف سے پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کا بازو جکڑ گئی تھی. دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر جاؤ تم بھی، ہم بغیرت ہو چکے ہیں، بغیرت. عباسین تیش و عالم سے چیخا تو گل مکئی بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. زمر خان خود کو تھپڑ مار مار کر اپنے گال سے جا چکی تھی. وہ رک ہی نہیں رہی تھی. مجھے آوارہ کہتے ہو؟ خود کے باپ کا پتہ نہیں. گندے خون. زمر کے لفظ زہریلی ناک کی طرح پتھر بنے التمش کو ڈستے. اس کے رگوں میں بہتا خون نیلا کر گئے تھے. کنپٹی کی پھولتی رگ ایسے پھولنے لگی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دماغ تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے زمر خان کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا. زمر خان گہرے سانس لینے لگی. وہ خود کو مارتے مارتے تھک چکی تھی. اب ہانپتے ہوئے التمش خان کے سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ بھی نم سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. دونوں کی ہی سانسیں بے ترتیب تھی. زمر خان کا چہرہ اس کے اپنے ہی تھپڑوں سے نیلا کٹا پھٹا ہو چکا تھا. وہ بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھی مگر سرمئی آنکھیں سیاہ آنکھوں میں ہی گڑی تھیں. آنکھوں تک پر اس کی اپنی انگلیوں کے بے رحم نشان تھے. اسے زیادہ آخر خود کتنی تکلیف دیتی. ہمت نہ رہی تھی. یکدم کمرہ بھاری تھپڑوں کی گونج سے پھر سے لرز اٹھا تھا. زمر خان اس بار چیخ تک نہ سکی تھی. تھپڑوں کی گونج جتنی تیز تھی اس سے کہیں زیادہ شدت سے اس کے گالوں کو داغتے جا رہے تھے. وہ اسے بازوں سے جکڑے نہ ہوتا تو وہ گر جاتی. کمرہ زمر خان کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا. تھپڑ کیا ہوتے ہیں اسے سمجھ آیا تھا.
زمر خان نے التمش کی سینڈو جکڑے پرسوس مدھم ہچکی لی. دوسرے لمحے اس نے اپنا نازک ہاتھ پوری قوت سے التمش کے گال پر داغا. وہ پتھر انسان تھا، اس پر کیا اثر ہونا تھا، مگر وہ اس کے سینڈو جکڑے اس کے گال پر تھپڑ مارتی ہی جا رہی تھی. نکاہت اور مقابل کے بے درد تھپڑوں سے وہ ادھموئی ہو چکی تھی، مگر وہ ہچکیاں لیتے مقابل کے گال پر تھپڑ مارتی ہی جا رہی تھی. التمش خانزادہ دانت پر دانت جمائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا. وہ اسے گردن کی ابھرتی گلٹی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. خوبصورت چہرہ بری طرح سوج چکا تھا. نلاہٹیں ہی نلاہٹیں تھی. وہ اس کی سینڈو کپکپاتے ہاتھ سے جکڑے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ اسے تھپڑ مارتی جا رہی تھی. جسم میں جتنی طاقت تھی اتنا زور لگا رہی تھی. اگر طاقت ہوتی بھی تو پہاڑ جیسے انسان پر کیا اثر ہونا تھا بھلا، مگر اپنی حد تک کا بدلہ وہ کیسے نہ لیتی. التمش لب بھینچے نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. التمش خانزادہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی. وہ اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی. زمر ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ مزاحمت کرتے بے دردی سے اس کے سر پر بندھا رومال کھول چکی تھی. التمش کے سر سے پھر سے خون بہنے لگا. وہ اتنی ہی شفاف تھی. تھپڑوں کا بدلہ وہ شد و مت سے لے چکی تھی. وہ تو اپنے لفظوں سے ہی اس پہاڑ جیسے انسان کا دل چیر چکی تھی. زمر خان اس کے حصار میں چھٹپٹاتے اس کے گال کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی. اس کی پرسوز ہچکیاں اس ٹھنڈے کمرے میں گونجنے لگی. جسم ہچکولوں کی زد میں آیا. وہ مزید شدت سے اسے خود میں بھینچ گیا. زمر خان نے گہری ہچکی لی تھی. آنکھیں بند ہونے لگی تھی. دماغ اتنے بے درد تھپڑوں کا وار سہ نہیں پا رہا تھا. خود بھی اس نے اپنے آپ پر کم ظلم نہیں کیا تھا، بہت بے رحمی سے خود کو مارا تھا. التمش اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا. زمر خان کا بدن بری طرح لرز رہا تھا. کیا ہے ماڈلنگ میں زمر بی بی؟ خود کو عیاں کرنا چاہتی ہے؟ یہ جسم، یہ بدن میری امانت ہے. آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ اس کے کولے لیتے وجود کو سختی سے اپنے چوڑے سینے میں بھینچ گیا تھا. مقابل کی حالت دیکھتے وہ وقتی طور پر سب بھول گیا تھا. کچھ دیر کے لیے اس عورت کے دل میں پنپتا عشق سب جذبوں پر حاوی ہونے لگا. گلاہٹ جیسے رنگت ان خوبصورت نقوش کو وہ دیوانگی کے عالم میں چومتے معتبر ہونا چاہتا تھا. آج کیا حال کر بیٹھا تھا وہ ان نقوش کا. میری غربت کو، میری کمزوریوں کو کمزوری کیوں بنا رہی ہیں؟ آج کے لیے پہاڑوں کو چیر سکتا ہوں. ایک بار، صرف ایک بار خود کو مجھے سونپ کر دیکھیں. وہ اسے سینے سے لگائے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا. اب پھر سے بے حس و حرکت تھی. مدھم سی دھڑکنیں التمش کے سینے میں بج رہی تھی. گالی کیوں دی زمر بی بی مجھے؟ کیوں دی زمر بی بی؟ میں ناجائز نہیں ہوں. میرا بھی آپ کی طرح باپ ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو قبول کر لیا، میرے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا. التمش کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں کا حصہ بن رہے تھے. کوئی بھی گالی دے اسے زندہ زمین میں گاڑنے کو دل کرتا ہے. آپ اور خان گالی دیں اسے زمین میں گڑنے کو دل چاہتا ہے. کون ہے میرا آپ دونوں کے سوا؟ التمش کی آواز قد میں ڈوبی تھی. اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے چارپائی کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے چارپائی پر لٹا گیا. اس پر گرم شنیل کی سرخ رضائی دیتے وہ چارپائی پر اس کے قریب بیٹھے اس کا کٹا پھٹا سا چہرہ دیکھنے لگا. وہ گہرے سانس لیتے اپنے لبوں میں بے رحمی سے دانت پیوس کر گیا. یکدم وہ اس پر جھکا تھا. بھول جاؤ، اب تم یہاں سے قدم باہر نکالو گے. زبان بھی اب قابو میں رکھو گے اور وہی کرو گی جو میں کہوں گا. تم جیسی عورت پر اب عیاشی کا ہر دروازہ بند. یہی کمرہ تمہارا مقدر ہے. اسے اب اپنی پناہ گاہ سمجھو یا قبر. یہ تم تک ہے. چیخیں مارو گی تو خود تک پلٹ کر آئیں گی. کوئی نہیں سن سکے گا. اندھیرے کنویں میں کھڑا کر دوں گا. پیٹتی رہنا خود کو اور چیختی رہنا. وہ بےہودہ تصویریں یاد کرتے اس کے کان میں جھکتے پکارا تھا اور صوفے کی طرف بڑھتے چت لیتے آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا. زاویار خانزادہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل میں التمش کے میسج کو پڑھتے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلا رہا تھا. وہ اس وقت سفید ٹراؤزر میں ملبوس سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا. التمش کا میسج اب پڑھا تھا. زمر خان التمش کے نکاح میں تھی. وہ اس پر حق رکھتا تھا. یہ نکاح اس نے بذات خود کروایا تھا. وہ بات نہیں فیصلہ کر کے پچھتایا تھا، مگر اب لگ رہا تھا وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. زمر خان اسی کی حقدار تھی. وہ سردار ساویار خانزادہ تھا جو غلطی پر دوسروں کو سزا دینا فرض سمجھتا تھا. عائش کا اگر یہاں آنا غلط تھا، کسی خبیث ذلیل انسان کی مدد مانگنا غلط تھا، تو زمر خان کی اس طرح کی بےہودہ تصویریں کسی غیر مرد کے پاس ہونا گناہ تھا. ایسا گناہ جہاں اس معاشرے میں عورت کے سرزد ہو جائے تو سخت سے سخت سزا اس کا مقدر ہوتی ہے. زمر خان اس حد تک گر چکی تھی. وہ بے یقین تھا اسی دن جب زمر کسی غیر مرد کے فلیٹ میں پائی گئی تھی. وہ اسے اس دن ہی مار ڈالتا تو یہ نوبت آج نہ آتی. اب التمش اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اگر زمر اس وقت اس کے سامنے ہوتی وہ زمر خان کو عادل کی طرح موت دیتا. زمر نے اپنی گندی بےہودہ تصویریں بھیجی. ماڈل بننے کا جنون اتنا اس کے سر پر سوار تھا کہ وہ غلط صحیح تو دور کی بات
وہ اپنے عورت ہونے کا مقام بھی بھول گئی تھی. ایسے کیسے وہ کسی مرد کو ایسی تصاویر بھیج سکتی تھی؟ وہ اپنی سلگتی کنپٹی انگلی سے سہلاتے لب بھینچتے ہوئے تیش و عالم سے اپنی سیاہ ٹی شرٹ اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا. عائشہ اس کے پہلوں میں بیٹھی چاؤمین اپنے حلق میں بمشکل اتار رہی تھی. اسے شرٹ اتارتے دیکھتے عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف الکورے لینے لگا. وہ اسی لمحے سے کھسکتی دور ہوئی تھی. زاویار خانزادہ نے لائٹر سے سگریٹ جلائے عائش کی طرف سلگتی شرر بار نگاہ ڈالی. اس کا دور جانا بری طرح چبھا تھا. وہ اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا. میرے پاس کیا ہے؟ کانٹے لگے ہیں کیا جو ہر تھوڑی دیر بعد دور جانے کی کوشش کرتی ہو؟ زاویار خانزادہ نے عائش کی آنکھوں میں دیکھتے سلگتے کہا. لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں قہر برپا ہوا تھا. وہ ہر دوسرے سیکنڈ میں اس سے دور ہوتے بیٹھ کے دوسرے سرے پر چلی جاتی. وہ میں عائش کے حلق میں بائٹس پھنسی تھی. زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا خود اس کے لبوں سے لگایا. عائش نے خون پھٹتے گلاس پیچھے کیا. پاس رہو میرے، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے. خون کھول رہا ہے میرا. اس وقت تم ہی میری خون کی گرمی کم کر سکتی ہو. زاویار خانزادہ کے لفظوں پر عائش کی آنکھوں میں خون، خوف و ہراس اس مزید پھیلا تھا. اس کا انگ انگ زخموں سے چور تھا. جسم زخموں سے اٹا اور روح خوف سے پھڑپڑا رہی تھی. مقابل کو اپنے جسم کی گرمی دور کرنی تھی. آخر کیسے وہ ظالم انسان کو خود پر سہن کر سکتی تھی؟ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں ٹہرے خوف کو لمحوں میں پڑ چکا تھا. زاویار خانزادہ نے اس کے قریب ہوتے اس کی زخمی گال پر ہاتھ جمایا. عائش درد سے سستی تھی. زاویار خانزادہ نے اسے کھانے کی پلیٹ پکڑتے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آئنٹمنٹ جو ڈاکٹرز نے لکھ کر دی تھی وہ عائش کے گال پر بہت نرمی سے لگائی. کچھ دن لگیں گے، یہ زخم ختم ہو جائیں گے. وہ مرہم لگاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا. عائش اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. خوف کی جگہ ایک اور جذبہ اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا تھا. زاویار خانزادہ کی نگاہیں گہری ہوئیں. وہ مزید عائش کے قریب ہوا. عائش کی گھنیری پلکیں چھپنے لرزنے لگی. نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ زاویار نے دو انگلیوں سے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. نیلی آنکھیں سیاہ سحر انگیز آنکھوں میں گڑیں. لہجہ ابھی بھی نرم تھا مگر سوال میں تپش تھی. آنکھوں میں گرم شرارے تھے. نہیں، عائش نے اسی لمحے سر نفی میں ہلایا. کرنی بھی نہیں چاہیے. بیوی ہو میری. وہ ہنکار بھرتے سیدھا ہوا تھا. اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے پر کر گیا. اپنی مخصوص عادت کے تحت اپنی بھاری ٹانگ ہمیشہ کی طرح اس پر رکھ گیا تھا. پہلے دن سے وہ اسے اپنے سینے پر ایسے ہی لٹاتا تھا. شروع میں عائش کی بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا مگر دھیرے دھیرے وہ اسے یوں ہی خود میں قید کرتے اپنی عادت بنا چکا تھا. اب عائش کا نازک وجود اس کے سینے کے اوپر ہو یا اس کے چٹانی وجود کے نیچے، وہ اسے خود میں دبوچ کے ہی سوتا تھا. عائش وقت وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی. نیلی آنکھوں سے بے مول ہوتے آنسو گالوں پر گرنے لگے. یکدم وہ اس کے سنہری بالوں کو نرمی سے جکڑتے عائش کا چہرہ اوپر کرتے اس کے زخمی گال پر پیار کرنے لگا. عائش اس کے لمس پر حیران تو تب ہوئی جب وہ اس کے لمس کی تمنائی ہوئی. وہ اتنا انا پرست تھا. وہ قربت کی ساعتوں کے دوران اسے کم ہی چومتا تھا. کبھی اس کے گال، اس کے نقوش کو چوما نہ تھا. ہاں، اپنی بربریت ضرور دکھاتا تھا جسم کے ہر حصے پر. اس کے دل کے مقام کو لبوں سے داغتے اس پر باور کرواتا تھا کہ وہ اپنے نفس کے تقاضے پورا کر رہا ہے جس سے اس کے ہجانی جذبوں کو آگ لگتی تھی. مگر آج وہ اس کے زخمی گال کو جس پر مرہم لگا رہا تھا اسے بھی چوم رہا تھا. تمہارے تو ہر حصے میں نشہ ہے اے نشیلی عورت. وہ عائش کے آنسو بغور دیکھتے بے گمبھیر لہجے میں بولتے مسکرایا. وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا. عائش اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ جمائے نگاہیں چکائے ہوئی تھی. کچھ بولو گی نہیں تم؟ زاویار نے بھاری لہجے میں بولتے اس کے چہرے کو پھر سے اوپر اٹھایا. نیلی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگا. نہیں. عائش مدھم آواز میں کہتے پھر سے نگاہیں چکا گئی. وہ مشکل ہی اپنی بدن کی ارتعاش پر قابو پائے ہوئے تھی. بیلٹ کی ضربیں بھول ہی نہیں رہی تھی. پہلے لگتا تھا کچھ بولے گی تو تھپڑوں کی مارے گا. اب لگتا تھا زبان کھولے گی تو بیلٹ مارے گا. اتنا تو بتا سکتی ہو تمہیں ہر ذلیل راہ چلتے مرد سے مدد مانگنی ہوتی ہے اور کیوں؟ وہ سلگتے لہجے میں اس سے سوال کر گیا تھا. مقابل کے سوال پر عائش کی رنگت فک ہوئی تھی. نیلی آنکھوں میں خوف مزید بڑھا. جب پتا تھا تو زمر کو بلیک میل کر رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی آدھی رات کو حویلی سے نکلنے کی؟ زاویار کا لہجہ بے تحاشا سخت سرد ہوا تھا. عائش اس کے حصار میں بری طرح لرزنے لگی تھی. کہ تمہارا لاہور نہیں ہے جہاں تم منہ اٹھا کر پارٹیز میں چلی جاؤ، ڈسکو ڈانس کرو، اور کیا لاہور، لندن، امریکہ جیسے ملکوں میں تم ہر مرد پر بھروسہ کرتی تھی؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غراتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ عائش اس کے حصار میں لرزتے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اگر وہ عادل تمہارے ساتھ برا کرتا تو کیا ہوتا؟ بنی میں نے نکاح کر کے لیا تمہیں، جانتی ہو نکاح کے بغیر عورت کو غیر مرد کا چھونا کیا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ زاویار خانزادہ غراتے ہوئے سوال داغ رہا تھا۔ عائش گپ چپ مہر بے لب، وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے کن اکھیوں سے زمین پر پڑی بیلٹ کو دیکھ رہی تھی، جسم سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ بتاؤ عادل نے کمر پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا، کیسا لگا؟ اب کی بار وہ خون اشام درندے کی مانند غرایا تھا۔ عائش مجسم ہوتے خاموش ہو گئی تھی، وہ غرا رہی تھی، ایسے رہا عائش، وہ اس کی خاموشی پر اب کی بار دہاڑا تھا۔ لگا بہت سے سانپ میرے وجود کے ساتھ لپٹ گئے ہوں۔ وہ بھی کے لہجے میں بولتے ہچکی لے گئی تھی۔ گلا رن کیا تھا؟ ایسا ہی تو لگتا تھا جیسے سانپ اس سے لپٹ گئے ہوں۔ آنسو کی دھندلاہٹ میں زاویار خانزادہ کا خوبرو چہرہ چھپنے لگا۔ عائش ملک نے آدھی ادھوری بات کی تھی۔ بحرم کا حصار بھی اس کے لیے جیسے آگ تھا، وہ اسے اپنے سینے میں نہیں کسی دہکتی آگ میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی تھی آئندہ تم کبھی کسی مرد کے قریب تو نہ جاؤ، دور کی بات عائش سوچو گی بھی نہیں۔ انڈرسٹوڈ؟ وہ عائش کی آنکھوں میں دیکھتے اور سختی سے غرایا۔ عائش نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ۔ وہ بے حد نرمی سے اسے تھوڑی سی دو انگلیوں سے جکڑے مسکرایا۔ عائش کی نرم مسکراہٹ دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی کہ نکیوں سے وہ مسلسل زمین پر پڑی بیلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کا بیلٹ کی طرف دیکھ چکا تھا، وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کیا بات ہے، بار بار نگاہیں کیوں جھکاتی ہو؟ زاویار خانزادہ کا لہجہ نرم گمبھیر ہوا۔ عائش لب دانتوں کے تلے کاٹتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس کا نرم لہجہ بھی اس کے لیے کانٹوں جیسا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اب بھی اپنی بھاری ٹانگ رکھے ہوئے تھا، ایک ہاتھ کمر پر بھی پیوست تھا۔ عائش کے حصار میں بہت بری طرح قید تھی۔ وہ اس وقت اپنے زخموں کو بھول گئی تھی، صرف اس کی متوقع قربت کا سوچ کر۔ اب خوف سے لرز رہی تھی، وہ بخار میں پھک رہی ہوتی تھی۔ وہ اسے نہیں چھوڑتا تھا، آج کیوں کر چھوڑے گا بھلا؟ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے بے رحمی کی مثال قائم تھی، اب کیا وہ قربت کی مار مارے گا؟ زاویار ایک ہاتھ سے سگریٹ پیتے دوسرے ہاتھ سے عائش کے سنہری بالوں کو نرمی سے سلجھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے کمبل عائش پر رگڑتے اس کے گاؤن کی ڈوری کھولتے کندھوں سے نیچے کھسکائی۔ اب عائش کی ٹھنڈی دھڑکنوں کا لمس زاویار کے چٹانی سینے میں دھڑکنے لگا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا اس پر ایک ہاتھ سے اپنا حق جتاتے بے باک جسارتیں کرنے لگا۔ عائش اس کے حصار میں کسمسا بھی نہیں پا رہی تھی۔ زاویار خانزادے کی سرخ آنکھیں سامنے غیر مرئی نقطے پر گڑھی تھی۔ خان، یہ خود اس رات شیر خان کے پاس گئی تھی، ان کی تصویریں بھی شیر خان کے لیپ ٹاپ میں تھی۔ التمش کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ کیا وہ تصویریں اس نے گلچانہ بھابھی سے لیں؟ وہ دہکتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ شیر خان نے عائش کا اکاؤنٹ ہیک کیا۔ زاویار کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکی تھی، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شادی پر عائش کی اتاری گئی تصویریں شیر خان کے پاس ہوں گی۔ شیر خان کی آنکھوں میں عائش کا عکس تو وہ اس رات دیکھ چکا تھا، مگر اس کی بیوی کی تصاویر شیر خان کے پاس ہوں، وہ اسے گوارا نہ تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شیر خان کا کمرہ ہر حال نظر آتش ہونا تھا۔ اب اس میں شیر خان جل کر مرے یا اس کا وہ لیپ ٹاپ جہاں عائش ملک کی تصاویر تھے؟ سو جاؤ عائش، وہ پرسوچ انداز میں ہنکار بھرتے بولا۔ اس کے سینے سے لگی بے چین عائش ملک آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اس کے حصار میں اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی اور وہ اسے سونے کو کہہ رہا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی بے طرح بے مول ہوتے گالوں کا حصہ بننے لگے۔ درد کی لہ کو بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، اور اس دل کو دکھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ میرے احساس کی یہ باڑ تو رکنے سے رہی، مجھ کو دیوانہ بنا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ کرب تنہائی کا نشتر رگ جام میں رکھ دو، مجھ کو احساس دلا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ حوصلہ جینے کا ہوتا ہے، پر اتنا بھی نہیں، مجھ کو اس کی بھی سزا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ آرزو ایک المناک کہانی کی سہی، پھر سے ایک بار سنا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ سایہ بن کر میں سلیبیوں سے اتر آئی ہوں، اب کوئی اور سزا نہ دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ تنویر احمد الوی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔